أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ گزشتہ امتوں نے اپنے اپنے دور کے نبیوں اور رسولوں سے سوالات پر سوالات کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ ان سوالوں کو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود اس پر آمادہ نہیں ہوتے تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ وہ گویا کہ حق کو چھوڑ کر کے، ایمان کو چھوڑ کر کے کفر پر ڈٹے رہتے، یعنی ایمان اور حق اور روشنی کو چھوڑ کر کے یہ جو ہے اندھیرا اور جھوٹ اور کذب اور گناہوں کی طرف راغب ہو جاتے تھے اور اس پر عمل پیرو ہوتے تھے، یعنی حق کو چھوڑ کر ناحق پر ڈٹے رہتے تھے. اب بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے اکثر و بیشتر ود کثیر من اہل الکتاب، جو اہل کتاب ہیں اکثر ان میں سے اکثر جو ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو وہ کفر کی طرف پھیر دیں، یعنی ان کو بہکائیں. حسدا من عند انفسہم، تو یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حسد کی بنا پر کر رہے ہیں. من عند انفسہم، یہ ان کے اندرونی نفس سے ہے، یہ جلن سے ہے، بعد اس کے کہ حق ان پر خوب ظاہر ہو چکا ہے. من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامر. تو اس پر حکم ہو رہا ہے ایمان والوں کے لیے. تو ان کو کیا کرو؟ فاعفو، درگزر کرو، ان کو معاف کرو. واصفحو، حتیٰ اس وقت تک معافی اور درگزاری کیا کرو جب تک کہ یاتی اللہ کا کوئی حکم نہیں آ جاتا، بے امر، اس کا حکم نہیں آ جاتا جہاد کے لیے یا ان کے خلاف لڑنے کے لیے. اس وقت تک تم ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. تو گویا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں، ایمان کے محافظ ہیں، تو ان لوگوں کو بہکانے کے لیے کافرین اور مشرکین جو ہے منافقین دن بدن کچھ نہ کچھ ان کے پیچھے لگ کر ان کو بہلا پھسلا کر ان کو بھٹکا کر پھر سے مرتد کرنے کے تیاری میں ہوتے تھے، اور ان کو ایمان سے باز آنے کے لیے ان کو مجبور کیا کرتے تھے، یا ان کے لیے جو ہے بہت سارے مثالیں دے کر کے ان کے ذہن کو بھٹکانے کی کوشش کیا کرتے تھے. یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ گویا کہ ان کے دل میں، ان کے اندرونی جلن ہوا کرتی تھی، جبکہ وہ یہ خود ہی
اندر ہی سے ان کا نفس بھی اس بات کو گواہ دیتا تھا کہ جو ہے دین ایمان حق ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانا حق ہے، آپ کے تمام صفات حق ہے، آپ کے تمام معجزات حق ہے، آپ جو فرما رہے ہیں جو دین لائے ہیں وہ حق ہے۔ یہ سب جاننے کے باوجود وہ ایمان والوں کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہوتے تھے کہ جو وہ حسد کی بنا پر پڑے ہوتے تھے کہ وہ ان کو چھوڑ کر کے پھر کفر کی طرف لوٹ آئیں، یہ جستجو میں وہ رہا کرتے تھے۔ شان نزول: جنگ احد کے بعد فخاص ابن عازر اور زید بن قیس اور دیگر یہود نے حضرت حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر سے کہا کہ اگر تم سچے ہوتے تو تمہیں جنگ میں شکست نہ ہوتی، لہذا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ حضرت عمار نے فرمایا کہ بتاؤ عہد شکنی بے وفائی کیسی ہے؟ انہوں نے کہا بہت بری۔ آپ نے فرمایا کہ میں عہد کر چکا ہوں کہ اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھروں گا اور کفر اختیار نہ کروں گا۔ یہودیوں نے کہا عمار تو ہمارے ہاتھوں سے نکل ہی گیا، اب ان کو لوٹنے کی کوئی امید نہیں۔ حذیفہ تم بولو، کیا ہم سے ملو گے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے، اسلام کے دین ہونے، قرآن کے ایمان، کعبے کا قبلہ ہونے اور مسلمانوں کے بھائی ہونے سے راضی ہوں۔ یہود بولے قسم رب موسیٰ کی تمہارے دلوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پی لیا۔ اس کے بعد یہ دونوں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعے کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا اور کامیابی پائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو مانتا ہے لالچ سے، کوئی ڈر سے، کوئی عشق سے۔ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق سے مانا تھا۔ عشق کا رنگ ایسا پختہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے نہیں اترتا، ماں بچے کو بھی نہیں چھوڑتی، عاشق معشوق سے ہزارہ مصیبتوں جھیلنے پر بھی منہ نہیں موڑتے۔ صحابہ نے ہر طرح کا لالچ، ہر قسم کی مصیبتیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ عشق کی اطاعت نصیب کرے، آمین۔ ڈر یا لالچ کی اطاعت تو منافق بھی کرتے تھے۔ ہر چیز کو فنا ہے مگر عشق کو فنا نہیں، بلکہ جس کی عبادت میں عشق کی ملاوٹ ہو جائے وہ بھی فنا سے بچی جاتی ہے۔ ود کثیر، ودوں سے بنا ہے جس کے معنی ہیں چاہنا، محبت کرنا، پسند کرنا۔ کثیر سے معلوم ہوا کہ سارے اہل کتاب یہ نہ چاہتے تھے کہ بلکہ ان میں سے اہل علم اور شیاطین، کیونکہ عام کفار کو نہ تو کسی کو بہلانا آتا ہے اور نہ ان میں اپنے دین کی تبلیغ کا جذبہ ہوتا ہے۔ من اہل الکتاب یعنی مشرکین کو یہ خواہش نہیں، یہ ارادہ تو ان کا ہے جو اپنے کو اہل کتاب کہتے ہیں اور جو پہلی کتابوں اور پچھلے نبیوں پر ایمان لانے کے دعوے دار ہیں اور نسخ وغیرہ کے حکمتوں سے خوب واقف ہیں۔ وہ جان بوجھ کر چاہتے ہیں کہ لو یردونکم، کہ تم کو پھیر دیں۔ تفسیر روح البیان۔ یہ ہے خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ مسلمان تو دینداری اور خلق کی خیرخواہی کے لیے دوسروں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھو جو
تبلیغ کی جاتی، ایمان حلقہ ایمان میں آنے کے لیے جو دعوت دی جاتی، وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہم کو غیروں سے کچھ ہم کو ملکیت حاصل ہو، جاگیرداری حاصل ہو، ملک کے اندر کے کچھ چیزیں ملیں، یا ان کا ہمارا خود اس کے اندر کچھ خود پسندی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کا ایمان کے اندر غیروں کو لانے کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے، مقصد یہی ہوتا کہ وہ جو ہے حسن خلقی، خیر خواہی کے لیے دوسروں کو مسلمان کروانا چاہتے ہیں، تاکہ وہ جو دین حق کو مان لے اور جو ہے اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف لوٹ آئیں۔ لیکن کفار اس لیے نہیں، فقط نفسانی خواہشات، اچھا کفار جو مسلمانوں کو ٹارچر کرتے ہیں کہ تم ہندو بن جاؤ، یا جو بھی جس بھی قسم کا زد و کوب کرتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا کوئی دین پختہ ہے یا ان کو مذہب کے اندر لا کر کے مذہب کا کچھ کرنا ہے، بلکہ حسد اور بغض اور جلن کے لیے کرتے ہیں، کہ کیونکہ کسی کو کوئی اچھی چیز دے دی جائے اور وہ اچھی چیز ہم کو نہیں دیکھی جا رہی کہ اس کے پاس وہ بہت اچھی چیز آ گئی ہے، بہت اچھا اس کا جو بھلا ہو رہا ہے، جب ہمارے اندر یہ حسد آ جاتا ہے، اس کی بھلائی ہم کو نہیں دیکھی جاتی، تو ہم نہیں چاہتے کہ وہ خوش و خرم رہے اور جو ہے اس کی جو ہے ہر لحاظ سے کامیابی ہوتی رہے۔ تو وہ ایک قسم کا جب حسد آ جاتا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دے، اس لیے نہیں چھوڑ دے کہ وہ چیز ناحق ہے، اس لیے چھوڑ دے کہ وہ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ حق پر چلے، کیونکہ یہ مبتلا ہے، تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہماری طرح جو ہے سو اس غار کے اندر، اس دوزخ کے اندر، اس قہر کے اندر ہمارے جیسا بن کر رہے، اس کی کامیابی نہ ہو۔ جبکہ یہ غیر لوگ، غیر مسلم لوگ جو بھی زد و کوب کرتے ہیں ایمان والوں پر، مسلمانوں پر، اس لیے نہیں کرتے کہ ان کا دین یا ان کا مذہب حق ہے، اس کے اندر آؤ، نہ وہ جو ہے اپنے مذہب کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ وہ کس طریقے سے حق ہو سکتا ہے، جبکہ مسلمان اچھی طریقے سے سمجھاتا ہے، مثالیں دیتا ہے، یہاں تک کہ جتنا بھی ہو سکے ان کو ان کی بھلائی کے لیے، نفس کی بھلائی کے لیے، جو ان کے لیے آگے چل کے اخروی زندگی ہو، ہمیشہ کی زندگی ہو، اس میں بھلائی ہے اور ہمیشگی کی زندگی ہے، اس زندگی کے طرف ہمیشہ کے لیے لوٹانے کے لیے ان کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، نہ کہ جو ہے جائیداد یا ملک و ملکیت ان کو حاصل ہو۔ اس لیے اس خواہش سے مسلمان ایمان کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ اس میں جو ہے دعوت دینے میں اس نفس کا فائدہ ہے، اس بندے کا فائدہ ہے جو حلقہ ایمان میں آ جاتا ہے، فی ذاتی ہی اس کا ہی فائدہ ہے، نہ کہ مذہب و ملت کا فائدہ ہے، نہ جو ہے خدا کی قدرت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ خدا کی قدرت میں کسی قسم کی کمی ہوتی ہے۔ اگر جو کوئی فائدہ ہے تو وہ صرف نفس واحد کے لیے، اس بندے کے لیے ہے، اس کا فی ذاتی فائدہ ہے اس میں۔ اس لیے مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کا گڑھا نہ بھریں، وہ ہمیشہ کے لیے مشکلات میں نہ پڑیں، ہمیشہ کے لیے ان کا جسم جہنم میں نہ جلے، کیونکہ دنیا فانی ہے اور اخروی زندگی جو ہے تابناک بنانا ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ چند روزہ 60 سالہ زندگی، 100 سالہ زندگی، 40 سالہ زندگی کے لیے اپنی اخروی زندگی کو بگاڑ کر اور جو ہے ایمان کو چھوڑ کر کفر پر قائم رہنا، اسی پر مر جانا، اسی پر روح قبض ہو جانا، گویا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جانا ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے بھائیوں کو، غیر مسلم بھائیوں کو یہ دعوت اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کا راستہ پکڑیں اور جنت میں ہمارے ساتھ رہیں۔ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ خوش و خرم رہے، جنت کے حقدار بنیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ اپنے غیر مسلم بھائی جو ہے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جلیں، جنت کی ہمیشگی کی زندگی پائیں اور دنیا کی ٹیمپرری زندگی
جس کے اندر جھوٹ ہو، جس کے اندر جو ہے کذب ہو، جو ہے ہمیشہ بھٹکانے کے لیے ہو، جس کے اندر شیاطین ہوں، اور ہمیشہ کی زندگی جس میں نہ ہو، جس میں فلاح بہبودی نہ ہو، جس میں بھلائی نہ ہو، تو وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پہ دنیا کے اندر آدم کو، انسان کو جو بھیجا ہے، وہ آزمائشی دنیا ہے، آزمائشی لمحات ہے، آزمائشی عالم ہے۔ تو اس آزمائشی عالم کے اندر اپنے آپ کو ایمان والا بنائیے، اللہ کو ایک ماننے والا بنائیے، اور ایک اللہ پر ایمان رکھیے۔ جب اس نوعیت سے تمہارا پوری زندگی گزرے گی اور تمہارا ایمان جو ہے حق پر تمہاری جان نکل جائے گی، تو اللہ رب العزت تم کو ہمیشگی کی زندگی عطا فرمائے گا، ہمیشگی کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ تو مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ جنت میں رہو، ہمارے ساتھ جنت میں چلو، ہمارے ساتھ کامیابی پاؤ، ہمارے ساتھ خوش و خرم رہو۔ مسلمان یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے کچھ بھائی جو آدم کی اولاد ہیں، آدم کی اولاد کے لحاظ سے ہمارے بھائی ہیں، وہ آدھی اولاد جو ہے جہنم میں جلے، ہمارے آدھے بھائی جہنم میں جلے اور آدھے جنت میں رہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ خوش و خرم رہے اور ایمان لائیں، ایک اللہ کو مانے، اس کے عوض کوئی بھی کسی بھی قسم کی اس کے اندر ہماری ہم پرستی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو توفیق دے کہ ہمارے تمام غیر مسلم بھائی حلقہ بگوش ایمان ہو جائیں اور دائرہ اسلام اور کامیابی کی طرف راغب ہو جائیں، اور اللہ ہم سبوں کو نیک اور صالح بنائے، امن و ایمان کے اندر رکھے، اور تمام ملک کو صحیح سلامت رکھے، اور باغیوں کو نیست نابود کرے، اور باغیوں کو دور کرے، اور جو خیر و غضب لے کر کے اپنے ذہنوں میں ظلم ڈھانے کے لیے اپنے ذہنوں کو پکا کر کے بیٹھے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اس حقیقت کو، لیکن اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں۔ وہ یہ نہ سمجھیں کہ اگر وہ حق پر ہیں تو ان کو ساتھ ایسی مصیبتیں آ رہی ہیں تو وہ کامیاب کیوں نہیں ہو رہے ہیں، تو بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے پاس ڈھیل ہے، اس نے اپنے رسی کو ڈھیل دی، جب وہ کھینچے گا تو خدا کی قسم کہیں کے نہ رہو گے، اس وقت توبہ کرو گے تو توبہ ضرور قبول نہیں ہوگی، اس وقت معافی نہیں ہوگی۔ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کامیاب ہو رہے ہو، تم کو یہ نصیحت ہے کہ تم ابھی بھی سدھر جاؤ۔ اگر آج نہیں سدھرو گے، ایمان والوں کو ستانا ہمیشہ برقرار رکھو گے، تو خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا غضب آ گھیرے گا، اور تم اس وقت پناہ چاہو گے جب کسی ایمان والے کے قریب ہونا چاہو گے، ایمان قبول کرنا چاہو گے، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تم خون کے آنسو رو گے، لیکن اللہ معافی نہیں دے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو خدا کی قسم، اے غیر مومنوں، غیر مسلمانوں، اے کافر مشرکوں، آج بھی تم کو موقع ہے، اللہ موقع دے رہا ہے، اس کی رسی میں ڈھیل ہے، تو اس کا فائدہ اٹھاؤ، حلقہ بگوش اسلام ہو جاؤ۔ حلقہ بگوش اسلام ہونا کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، ایمان والے ہونے کا مطلب یہ ہے امن پسند ہو جاؤ، امن پسند ہونے کا مطلب یہ ہے اپنے بھائی میں آپس میں بھائی چارگی اختیار کرو، سب کا خیال رکھو، اپنے لیے جو پسند کرنا چاہتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، اپنے اور غیر میں تصور نہ کرو کہ وہ بھی اپنے ہیں، ہر ایک کے لیے فلاح بہبودی چاہو، انسان سے لے کر کے نباتات سے لے کر کے جانور سے لے کر کے کسی کو بھی غیر ضروری تکلیف پہنچانا ایمان اور مسلمان کے اندر درست نہیں ہے۔ نہ درخت کو یہ تکلیف پہنچاتے ہیں، نہ جانور کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو انسان کو کیسے تکلیف پہنچائے گے؟ ایمان والوں کا یہ حق ہی نہیں، وہ ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے سے کسی کو تکلیف پہنچائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا جاندار ہو، وہ جانور ہو، وہ انسان ہو۔ انسان ایمان والا کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، ایمان والا کسی کو اپنے سے کم ظرف نہیں سمجھتا، ایمان والا دوسرے کو اپنے برابر سمجھتا، یہاں تک کہ اپنے سے اعلیٰ سمجھتا، وہ اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کی طرف رجوع ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ اس کے لیے وہ کرنے کے لیے
تیار ہو جاتا۔ اس لیے مسلمان اس وقت تک خاموش رہیں گے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے یا اللہ کا کوئی حکم دینے والا اللہ کی طرف سے نہ آ جائے کہ اے مسلمانوں اب جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ خدا کی قسم جس وقت یہ ندا آئے گی، چاہے کروڑوں کی تعداد میں منافق کافر مشرک ہو، یہ سب ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت اللہ کی مدد ہوگی۔ تم پناہ چاہو گے لیکن پناہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ایمان والا بنائے اور تمام عالم دنیا کو امن پسند بنائے اور سب کو حلقہ بگوش ایمان بنا کر اسلام کا پرچم اور اسلام کا بول بالا فرمائے، آمین۔ تو یہاں پر یہ مقصود ہے کہ اگرچہ اس شرارت بدذاتی کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم کو اس کی سزا دیتے، یعنی یہ مسلمانوں کو جو چھیڑ رہے ہیں منافقین اور اہل کتاب، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ تمام مسلمان ان کو سزا دیتے، ان سے بدلہ لیتے، مگر تم رب کی مرضی کے تابع رہو۔ اس لیے آج بھی مسلمان ساری دنیا میں، یہاں تک کہ فلسطین میں جو خاموش ہے وہ رب کے تابع ہے۔ خدا کی قسم مسلمان رب کے تابع ہے۔ جس دن حکم ہو جائے گا تو سب کچھ فنا ہو جائے گا اور مشکل ہو جائے گا کہ تم جو ہے پناہ چاہو گے، پناہ نہیں ملے گی۔ جس دن اللہ والے کا پیغام اللہ والے کی طرف سے آ جائے گا، کوئی مہدیت آ جائے گی، کوئی ہدایت دینے والا آ جائے گا اور اس کے زیر نگوں سب لوگ ہو جائیں گے، تو اس وقت تم کو دوڑو گے لیکن راستہ نہیں ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو امن پسند رکھے، دنیا کے اندر امن قائم رکھے، اور جو ناسمجھ ہیں یا جو سمجھ بوجھ کر بھی جو شرارتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کی اور ایمان کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ خلاصے تفسیر، اے مسلمانوں، تمام اعتراضات سے یہود کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارے دل میں اسلام کے طرف سے شبہات بڑھ جائیں، جس سے تم مومن ہونے کے بعد کافر اور ایماندار ہونے کے بعد بے ایمان ہو جاؤ۔ یعنی ان کی یہ کوشش رہے گی کہ بھئی تم کو، اگر تم پکے اور سچے مسلمان ہو تو تم کو کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھو گزشتہ بھی یہ لوگوں نے اس آیتوں کا ثبوت دے کر رسول اس وقت کے نبیوں اور رسولوں سے یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر تم حق پر ہو، تمہارا دین حق پر ہے، تو پھر تمہارے ساتھ نصرت اور کامیابی کیوں نہیں ہے؟ مطلب کامیابی نہیں ہے، مطلب تم دین حق پر نہیں ہو۔ تو یہ مثالیں دے کر جو ہے مسلمانوں کو جو ہے ان کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے اسی کو بتانے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری کہ یہ ان کی تو کوشش ہے، وہ یہ کہیں گے کہ یار تم تو کامیاب نہیں ہو رہے، اس کا مطلب جو ہے تمہارا ایمان متزلزل ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ٹائم رکھا ہے، ٹائم مقرر ہے، اور ایمان والا ہر مسلمان جانتا ہے، چاہے عالم ہو یا کم علم والا ہو، کہ جس طریقے سے قرب قیامت کے حالات اور اس کے اطوار ہو رہے ہیں اور یکے بعد دیگرے جو معاملات ہو رہے ہیں، یہ ہر مسلمان جانتا ہے اور واقف ہے، اور اس کو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے۔ مسلمان بھی خود جانتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہونے والی ہے، تو یہ کافرین، مشرکین اور منافقین ستانے والے ہیں، لیکن حالات انشاءاللہ درست ضرور ہونے والے ہیں، اور ایمان کا بول بالا بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صاحب ایمان رکھے، اور اہل وطن، اہل دنیا
کے اندر رہنے والے تمام بندگان خدا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو امن اور سکون سے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔